میرے دوستو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ڈھیروں پیسہ ہو اور بہت زیادہ امیر ہو، لیکن تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ بندہ اپنی خواہشوں کو پورا کر سکے۔ اس کی جیب اجازت نہیں دیتی۔ تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو ماہ رمضان میں افطاری سے قبل ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ بتائیں گے جس کو کرنے سے اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا، آپ کی تنخواہ میں کاروبار میں برکت ہوگی اور ہر قسم کی نحوست بیماری گھر سے ختم ہو جائے گی۔ جادو جنات کا اگر سایہ ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی 7 نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ اگر آپ میں سے جو لوگ تندرستی کا شکار ہیں تو وہ آج کا یہ وظیفہ کر لے، افطاری سے کچھ دیر پہلے ضرور کر لے، کیونکہ افطاری کا وقت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا اپنے اللہ سے مانگنا بڑا مجرب ہوتا ہے اور اللہ کی ذات اس وقت بندے کو ہر وہ چیز عطا کرتی ہے جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو افطاری سے صرف چند منٹ پہلے کر لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے بھی افطاری سے پہلے قبل صرف اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج موقع ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں وظائف کو کر کے اللہ کی ذات سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کر لے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، افطاری کا وقت اور سحری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ وقت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کی گئی دعا کو اللہ کی ذات بڑی پسند کرتی ہے اور اللہ اپنے بندے کی ہر وہ حاجت کو پورا کر دیتا ہے جس کی اس کے بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے میرے مسلمان بہن بھائیوں صرف چند دن یعنی مسلسل 5 دن افطاری سے پہلے آپ نے اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کرنا ہے اور اس وظیفے کو کر کے آپ اللہ سے جو بھی حاجت طلب کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ مقروض ہوگا تو انشاءاللہ عید سے پہلے اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ اگر کوئی دولت چاہتا ہے تو انشاءاللہ عید سے پہلے غنی ہو جائے گا۔ بس اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو آپ نے مسلسل 5 دن کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ میرے دوستو، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے ضائع نہیں کرنا بلکہ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ میرے دوستو، اللہ جسے چاہے کیا سے کیا کر دے۔ میرا مالک بادشاہ کو گدھا اور گدھا کو بادشاہ بنا دے۔ وہ مالک آپ کو اسی مہینے میں کیا پتہ کیا سے کیا بنا دے، لیکن ہم کو صرف مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ افطاری سے قبل آپ نے کس طرح دعا کرنی ہے، کس طرح میرے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ وہ اللہ کی ذات آپ کی جھولیاں بھر دے گی، آپ کی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کر دے گی۔ آپ کے وہ کام جو آپ کے کام سالوں سے رکے ہوئے ہیں، اور وہ میرے مسلمان بہن یا بھائی جو کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ آج کے اس وظیفے کو لازمی کر لے۔ انشاءاللہ جو میرا مسلمان بہن یا بھائی افطاری سے پہلے صرف چند منٹ نکال کر مسلسل 5 دن اس وظیفے کو کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو وہ چیز عطا کر دیتی ہے جس چیز کی اس کو حاجت ہوتی ہے۔ آپ نے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میرے مسلمان بہن بھائیوں کو میں 2 طریقے بتاؤں گا جن سے ان کے رزق میں، مال و دولت میں بے حساب اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اپنے ذاتی گھر کا خواہش مند ہو تو اس وظیفے کو کر کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبب غیب سے بنے گا کہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنا ذاتی گھر خرید سکے۔ میرے دوستو، آپ نے بس اس وظیفے کو بالکل اسی طرح پڑھنا ہے اور یہ نہیں کہنا کہ یہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ دل میں بس آپ نے پختہ یقین رکھنا ہے اللہ کی ذات پر، اور ساتھ میں کامنٹ میں اپنا نام بھی ضرور لکھ کر جائیے گا اور رمضان المبارک کی ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ جو بندہ بھی کامنٹ میں اپنا نام اور ساتھ میں اپنا مسئلہ بھی لکھ کر ضرور کامنٹ کرے، انشاءاللہ
اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی، اور افطاری کا وقت دعاؤں کی قبولیت اور مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ضرور حاجت پوری ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس مہینے میں ہر طرف امن و سکون ہوتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں جو سارا سال نہیں پڑھتے، ان کو بھی اللہ کریم کی ذات ہدایت دیتی ہے، اور افطاری سے پہلے تو ہر گھر میں جو ہے وہ ڈھیر لگ جاتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کے، ہر گھر میں رونق ہوتی ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ نے آج کی اس ویڈیو کو بالکل بھی کاٹ کر یا پھر سکپ کر کے نہیں دیکھنا، اور اس وظیفے کو میرے مسلمان بہن یا بھائیوں بڑے غور سے سننا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات اگر پتھر میں کیڑے کو روزی پہنچا سکتی ہے تو وہ آپ کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے اتنا خزانہ بھیجے گی کہ آپ کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بس صرف چند منٹ افطاری سے پہلے نکال کر سورۃ اخلاص کے اس وظیفے کو اس طرح پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ اخلاص کے وظیفے سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اور آپ کے رزق کو وسیع کر دیا جائے گا، آپ کی تنخواہ میں برکت ہو جائے گی، آپ کا مال میں برکت ہو جائے گی، کاروبار میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل حالات کیا چل رہے ہیں، ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے۔ ایک چیز بندہ گھر میں لے آئے تو دوسری ختم ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرے تو تیسری ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہی زندگی گزر رہی ہے، بہت مشکل سے ہر قسم کے بندے کا گزارا ہو رہا ہے۔ تو اس نازک گھڑی میں صرف اللہ کی ذات ہی ہے جس کا اگر ہم ہاتھ تھام لیں تو ہم اس مشکل گھڑی سے نکل سکتے ہیں۔ اور آپ نے بس ان وظائف پر عمل کر کے اور ماہ رمضان المبارک میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو ہماری مشکلوں اور مصیبتوں کو حل کر سکتی ہے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو ضائع نہ کریں، جس طرح کہ ہم نے باقی مہینوں کو ضائع کیا، ماہ رجب کو، ماہ شعبان کو۔ ان مہینوں کی بھی بڑی فضیلت اور برکت ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ انشاءاللہ اس مہینے میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے اپنی حاجتوں کو راضی پورا کروا لینا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر وہ بندہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ عزت ہو، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس وظیفے پر افطاری سے صرف چند منٹ پہلے سورۃ اخلاص کا یہ وظیفہ کر لے، اور اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 5 دن جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی وہ مراد اور حاجت پوری ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ عید سے قبل ہی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر اور سچے دل سے اس ایک چھوٹے سے وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ جو بھی میرے مسلمان بہن یا بھائی، میری مائیں، میری بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، تو وہ تو یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج دنیا جہاں کے لاکھوں کام جو آپ کے پورے نہیں ہوتے، وہ بس اس ماہ رمضان المبارک میں افطاری سے قبل مسلسل اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو، جو کہ ہے سورۃ اخلاص کا وظیفہ، اس کو آپ نے مسلسل 5 دن کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن یا بھائیوں، انشاءاللہ آپ کے وہ کام جو سالوں سے رکے ہوئے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی وظیفوں سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں، آپ کو بتائیں کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت، یعنی جو ہم پر فرض نہیں ہے لیکن ہم اللہ کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے یعنی کوئی سنت یا نوافل ادا کریں، تو اسے پرانے زمانے کے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ رمضان میں ایک فرض 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عبادت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، ہر ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔
چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے پر بڑا ثواب ملتا ہے۔ جو اچھائی کرتے ہیں وہ بھی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ صدقات کرتے ہیں تو وہ بھی 70 گنا بڑھ کر آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے، یعنی کہ ہر ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ بتائیں کہ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی رب سے اپنی حاجتوں کو اس ماہ رمضان المبارک مہینے میں پورا کروانے والا، کوئی رب سے بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی ہے رب سے اپنے گھر کے حالات ٹھیک کروانے والا؟ ہاں، وہ بندے سے بدقسمت بندہ کوئی نہیں ہے جو بندہ اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک کے پاک مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی بخشش و مغفرت اور اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے۔ جو کوئی بھی رب سے کسی بھی چیز کا طلبگار ہے، کسی بھی چیز کا حاجت دار ہے، تو وہ تو میرے اس وظیفے پر ضرور عمل کرے گا۔ آپ کو کوئی ایسی حاجت نہیں ہو سکتی جو کہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ تو اس وظیفے کو اگر آپ نے ابھی تک کاٹ کر دیکھا ہے تو آپ کے لیے ہر بات میں بتا دوں جاننا ضروری ہے۔ تو خدا را آج 10 منٹ نکال کر اس وظیفے کو کر لے۔ اب وظیفے کو آپ نے بری توجہ سے اور غور سے سننا ہے اور نقطہ اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے افطاری سے قبل جب دسترخوان سج جائیں تو اس وقت جب بندہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم رہ کے 10 منٹ بعد میں روزہ کھولوں گا، تو وہ بندے میں جو صبر ہوتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ اس وقت نکلی گئی منہ سے ہر دعا قبولیت ہوتی ہے، وہ گھڑی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور اللہ اپنی بندے کی ہر حاجت ہر مراد کو پورا کرتا ہے۔ تو آپ نے اس وقت میں جب افطاری کا دسترخوان سج جائے اور آپ بیٹھے ہوں اس انتظار میں کہ ابھی 10 منٹ پڑے ہیں، تو آپ نے وہاں صرف تھوڑا ٹائم نکال کر اس وظیفے کو کرنا ہے جو کہ ہے سورۃ اخلاص کا۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ آپ غور سے سن لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ نے اس کو 3 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے اور پھر سورۃ اخلاص کو 13 مرتبہ پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کو آپ نے 13 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھیں، 3 مرتبہ آخر میں پڑھیں۔ جب آپ اس کو 13 مرتبہ پڑھ لیں، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کو آپ نے مسلسل 5 دن کرتے رہنا ہے اور اللہ پاک کو اپنے دکھڑے سنانے ہیں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو عید سے قبل ہی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ آج کا یہ تھا پہلا وظیفہ۔ اب میں آپ کو آج کا دوسرا وظیفہ بھی بتاتا ہوں جس سے آپ کے مال کو 10 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یہ میرے پیارے نبی کا فرمان ہے، یہ میری کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ امیر قوم وہ ہے یہودیوں کی، کیونکہ وہ اپنے مال میں سے 20% نکال کر صدقہ خیرات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ قانون دنیا میں سب کے لیے برابر ہے۔ وہ اللہ کے اس قانون پر عمل کرتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی ذات ان کو ان کے مال میں برکت دیتی ہے اور 10 گنا بڑھا کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اننت
امبانی کے یعنی امبانی نے اپنے بیٹے کی جو شادی کی اس میں 1000 کروڑ روپے کی لاگت آئی۔ اس کے پاس آپ سوچیں کہ کتنا پیسہ ہے۔ ہاں، اس کا حساب ضرور ہوگا کیونکہ اس نے اتنا پیسہ ضائع کیا، لیکن ان میں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ صدقہ خیرات بڑی کرتے ہیں، وہ غریب لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی ذات ان کو اور رزق عطا کرتی ہے۔ وہ جتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں ان کو 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مال میں سے 20% صدقہ خیرات بھی کیا کرے، اللہ کی راہ میں دیا کرے۔ یہی ان لوگوں کی کامیابی کا راز ہے۔ وہ کامیاب ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کے مال کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج دنیا کے کتنے بڑے بڑے یہودی ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہی میرے دوستوں مسلمانوں بہت زیادہ امیر ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ، ہم نے جو کاموں پر عمل کرنا تھا ہم نہیں کرتے، لیکن وہ کنٹریز اس بات پر عمل کرتی ہیں اور اللہ ان کو 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین قوم بھی وہی ہے۔ اس لیے اپنے مال میں سے جتنا ہو سکے، جتنی توفیق ہو سکے، غریبوں اور نداروں کو بھی دے۔ اگر آپ ایک پلیٹ کھا لیں تو آپ کو چاہیے کہ آدھی پلیٹ کھا کر گزارا کریں اور آدھی پلیٹ وہ غریبوں اور نداروں میں دے دیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کھانا نہیں کھایا وہ بھوکے ہیں، اس لیے غریبوں کی مدد کیا کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری اور افطاری کا اہتمام کریں۔ اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ میں اتنی طاقت اور وسعت ہے کہ آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تو پھر کیجیے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اللہ کی ذات آپ کو آپ کے صدقہ کیے گئے مال کا 10% گنا بڑھا کر دے گی۔ اگر آپ 10 روپے بھی لگاتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو 10 کروڑ بھی دے سکتی ہے۔ اس مالک کی دین میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے صدقہ خیرات کرے، غریب لوگوں کی مدد کرے اور اس ماہ رمضان المبارک میں جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کرے۔ میرے نبی کا فرمان یہی ہے کہ لوگوں پر خرچ کیا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں، اپنے مال میں سے 20% حصہ نکال کر خیرات کرتے رہیں، کیونکہ یہی اللہ کا قانون بھی ہے۔ میرے مسلمان بہنیاں بھائیوں، اگر آپ بھی مالدار ہونا چاہتے ہیں تو آج کے ان دونوں کاموں پر ضرور عمل کیجیے گا۔ انشاءاللہ جو میں آج کی اس ویڈیو میں وظیفے لے کر آیا تھا یہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ ان وظائف پر بالکل اسی طرح عمل کرتے ہیں تو آپ کی حاجت اور مراد کو اللہ کی ذات ضرور پورا کرے گی۔ آپ کی جو بھی مسائل ہوں گی وہ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی حل ہو جائیں گی، عید سے پہلے پہلے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنی بڑے باتیں کرتا ہوں، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ وظیفہ کریں، سچے دل سے کریں، اور پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے اللہ سے مانگی۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کر سکتی ہے جس چیز کی آپ کو سوچ بھی نہیں ہو سکتی، جس چیز کو سوچنے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہ سکتا، وہ کام بھی اسی ماہ رمضان المبارک کے پاک مہینے کے صدقے انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات میں کوئی شک نہ کرے کہ اللہ کی ذات کیا کیا کر سکتی ہے۔ ان وظائف پر عمل کریں اور نمازیں پڑھتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، اور اس میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں، اس کا آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ انشاءاللہ میں اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی پاک و برکت گھڑی کی ہر گھڑی میں آپ کے لیے روزانہ وظیفے لے کر آتا رہوں گا۔ آپ نے ان وظائف پر عمل کر کے اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر وہ چیز حاصل کر لینی ہے، ہر وہ چیز حاصل کر لینی ہے جس چیز کی میرے مسلمان بہن یا بھائیوں کو حاجت ہے۔ وہ کام جو آپ کے سالوں سے رکے ہوئے ہیں، جو آپ کے پورے نہیں ہو رہے، وہ اس بابرکت مہینے کی گھڑی آپ نے کر لینا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ، انشاءاللہ آپ کو آپ کے اس کام میں ضرور غیب سے مدد ملے گی اور آپ اپنے اس کام میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس بات سے پریشان ہے کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، میرے اوپر قرضہ بہت ہی زیادہ ہے، قرض داروں نے تنگ کر دیا ہے،
لیکن میرے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں، کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ میں اللہ کا ذات سے، اللہ کی رحمت سے اپنا قرضہ اتار سکوں، تو انشاءاللہ اللہ کی آپ کو غیب سے مدد ہو جائے گی۔